خالد صاحب، ابھی جس قسم کی سٹیٹمنٹ افغان حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے کہ پاکستان کے مخالف جو لوگ ہوں گے ان کو پناہ دیں گے اور وہ ان کے مہمان ہوں گے، یہ بہت انٹینس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیے پہلی دو تین چار باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے جناب، آپ کے پاس مہمان ہیں، آپ ان کی مہمانداری کریں، آپ ان سے رشتے کریں، آپ قریبی رشتہ داری کریں ان سے، ہمارے گلے تو نہ ڈالیں نا انہیں۔ ہمارے پاس بھی آپ کے 30 لاکھ مہمان ہیں بالکل، جو اس لیے یہاں ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ وہ وہاں واپس جائیں گے تو آپ ان کو جان سے مار دیں گے، اس لیے یہاں ہے نا۔ تو کیا انہیں کھلی چھٹی دے دیں کہ آپ افغان بارڈر کے اوپر جا کے تباہی مچا دیں؟ بالکل کس کی ذمہ داری ہے مہمانوں کو کنٹرول کرنا؟ جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے۔ بالکل، تو ایک تو یہ فلسفہ جو ہے نا بالکل بے معنی ہے، ان کو قابو کرنا پڑے گا ان کو۔ اور ہم بار بار وارننگ دے چکے ہیں کابل کو کہ اگر آپ ان کو لگام نہیں ڈالیں گے تو پھر ہم خود ڈالیں گے۔ اور چونکہ اتنی فریکوینٹ وائلیشن ہو رہی تھی بارڈر کی کہ پاکستان ایز اے ساورن کنٹری اگر اس کا رسپونڈ نہیں کرے، یہ ہماری ویکنس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اور خوفناک کام جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پھر سے ان نے وہ ڈیورنڈ لائن کا کٹا کھول دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فرضی سرحد ہے، یعنی ایک سرحد جو پاکستان کے وجود سے لے کے آج تک قائم ہے وہ فرضی ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے ان کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ ہمارے علاقے میں آ کے کاروائی کریں گے ہم ان کو چیز کریں گے۔ یہ ایز اے سوورن کنٹری دس از آر رائٹ، دے آر نو بڈی ٹو ٹیل اس۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ ان کو مہمان رکھنا چاہتے ہیں، بالکل رکھیں، مگر ان کو قابو میں رکھیں۔ بالکل، مہمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہے اس بات پر کہ جو افغان حکومت ہے اس کے جو دفاعی ذرائع ہیں انہوں نے اونرشپ لی ہے اس سارے واقعات کی، یعنی ان کے علم میں ہے کہ انہوں نے یہاں سے بارڈر کراس کر کے پاکستان پہ حملے کیے ہیں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں نا ان سے کہ آپ نے 2 جگہ پہ وائلیٹ کیا اس لیے کہ ہم نے آپ کو چیز کر کے آپ کو روکا پاکستان کے اندر دوبارہ مداخلت کرنے سے، which is our sovereign right۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس سے نہیں ہٹا سکتی پیچھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھال میں رہیں۔ آپ ہمیں یاد ہے تاریخ جو ہے نا، ہم we are student of history، ہمیں یاد ہے جب پاکستان بن رہا تھا تو افغانستان was the only country which opposed creation of پاکستان۔ یہ تاریخ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ساری دنیا کی دشمنی مول لی آپ کو بچانے کی خاطر۔ جب امریکہ آپ کی جان کو آیا ہوا تھا، جب روس آپ کی جان کو آیا ہوا تھا، کون کھڑا ہوا آپ کے ساتھ؟ پاکستان کھڑا ہو گیا، ہم کھڑے ہوئے، اور اب آپ ہمیں ہم نے اپنے فوجیوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم نے سویلین پاپولیشن کی بربادی قبول کی۔ آپ ہمیں آج آنکھیں دکھائیں گے؟ مجھے تو اس بات پہ بہت حیرت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فورن آفس کا سٹیٹمنٹ ہے ہماری طرف سے، اٹس اے ویری مائلڈ سٹیٹمنٹ۔ وی مسٹ ٹاک ٹو دیم آئی ٹو آئی کہ بھائی ہم آپ کی بقا کے لیے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنائے ہوئے ہیں، بالکل، اور آپ ہماری ہی بقا کے دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ کیا عجیب و غریب اتفاق ہے۔ ہم نے تو اپنا نمائندہ خصوصی وہاں بھیجا ہوا تھا آپ کے پاس جس دن یہ حملہ ہوا ہم پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشنز دیکھنی چاہیے۔ افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری، یہ میری بات توجہ سے سنیں آپ۔ اس کے اگر راستے ہم نہ کھولیں تو یہ تو آپ دیکھیں سوائے ایران کے کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس دنیا کی طرف۔ آپ دیکھیں شاید ضروریہ جو ہیں جو لائف لائن ہوتی ہے کسی قوم کی، وہ سب یہاں سے جاتی ہے۔ آپ کا ٹوٹل بزنس پاکستان کے ساتھ ہے، افغان ٹریڈ کے تحت ہے، جس بھی رنگ سے ہے۔ ہم نہ ہو تو آپ کہاں کے ہیں؟ اور اس کے باوجود آپ ہمیں بتائیں گے کہ جی آپ ہمارے بارڈر پر اٹیک کریں گے یا اٹیک ہونے دیں گے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کو ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو کابل گورنمنٹ کو یہ بات باور کرانی چاہیے کہ they have to respect our borders because we are respecting your borders۔ اور اگر آپ ان کو کھلا چھوڑیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کہ ہم 29 لاکھ مہاجرین کو کھلا چھوڑیں کہ وہ آپ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ will that be fine؟ will that be right؟ مہاجرین کو کنٹرول کر رہے ہیں، پہلے شروع میں آپ یہ کہتے تھے کہ جی یہ آپ کے لوگ ہیں، انہیں آپ لے جائیں یہاں سے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ ہتھیار پھینک دیں، یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وفا نبھانے کا عہد کریں، they are most welcome۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں کریں گے، تو ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ we offered them an opportunity to come back۔ اگر وہ نہیں آنا چاہتے، اگر وہ اسلحہ اٹھانا چاہتے ہیں تو جواب بھی تو اسی زبان میں جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ساورن اسٹیٹ کے خلاف جتھے جو ہیں وہ گروپ بنا کے بارڈرز پر حملہ آور ہو اور ہم انہیں پھولوں کے ہار پیش کریں یا چپ کر کے انہیں کہیں کر لو جی جو کرنا ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟
یہ تو دنیا کی بنانا ریپبلک میں نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال سے اس کے ساتھ جو ہے بخاری صاحب جس طرح سے دیکھیے پاکستانی مجھے اس سرحدوں بات کا ادراک ہے, قطع کلامی کر رہا ہوں جی آپ جی کی, جی جی کہ ٹی ٹی پی اور افغان گورنمنٹ کا رشتہ موجود ہے, اس لیے کہ ٹی ٹی پی نے امریکہ کے خلاف جہاد میں ان کا ساتھ دیا ہے. بالکل بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ہمیں کھانے دوڑیں, بالکل آپ کی رکھیں اپنی ان کے سیاسی ساتھ آپ جو مجبوری ہے. مرضی کریں. لیکن ہم نے بھی تو بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کے لیے بھائی, اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی خیال آپ کو رکھنا چاہیے کہ ماضی کی طرح سے پھر ہمارے سفارت خانوں پر اٹیک ہوں گے وہاں پر, پھر آپ ہمارے بارڈرز کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی طریقے اچھا سے. بخاری صاحب جس طرح سے انڈیا کا رویہ ہے, انڈیا جس طرح سے افغانستان کو پاکستان کے اگینسٹ بھڑکا رہا ہے یا ہٹ کر رہا ہے, یہ بھی ایک بڑی افسوسناک بات ہے. یہ نئی بات بالکل نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پاک افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ 18 کونسل خانے کھول رکھے تھے انڈیا نے. مجھے کوئی بتائے یہ کہ وہاں ان علاقوں میں کون سی بھارتی پاپولیشن رہتی ہے جن کے لیے کونسل خانے کھولے تھے, وہ سب ان دیور کونسل خاناز لیس اور فراری کیمپس زیادہ تھے. وہ وہاں جو ہے اینٹی پاکستان لوگوں کی تربیت ہوتی تھی, جو ہمارے ہاں سے یعنی جو علیحدگی پسند عناصر تھے وہ جا کے وہاں ٹرینڈ ہوتے تھے, ان کو اسلحے دیے جاتے تھے, ان کو فنڈنگ کی جاتی تھی. کہنے کا مطلب ہے کہ ہندوستان سے تو ہم اس کے علاوہ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ ازل سے پاکستان کا دشمن ہے, لیکن ہم یہ توقع ضرور رکھ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کو ان کا ٹول نہیں بننا چاہیے, ان کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ ان کا مفاد پاکستان سے زیادہ جڑا ہے بنسبت بھارت کے. بخاری صاحب ہم نے ڈسکشن بھی کر کے دیکھ لی, مذاکرات ہر طرح سے کر کے دیکھ لی, اب سلیوشن کیا ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم, اور ان کے پاس کیا آپشنز ہے, کیا ہو سکتا ہے, بہتری کس طرح سے آئے گی؟ اب دیکھیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, آپ صرف تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے آپ کا مفاد کس سے جڑا ہے, آپ کو خیر کی توقع کس سے ہے. آپ ایک پڑوسی ملک کے طور پر ایک مسلم ملک ہیں, آپ اپنے ایک مسلم ہمسائے کے ساتھ جو مطلب ہے سائز کے اعتبار سے آپ سے بہت بڑا ہے اور دیرینہ تعلقات ہیں آپ کے, آپ اس کی طرف دیکھیے. آپ وقتی مفاد کی خاطر بھارت جیسے ملک کے یعنی جو سازشیں اس کا حصہ نہ بنے, پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات میں ہی سروائیول ہے افغان گورنمنٹ کی, اور خود ہمیں اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ اگر تعلقات بہتر ہیں تو کم از کم اس بارڈر کے اوپر, ایسٹ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے نا, لیکن اس بارڈر کے اوپر امن قائم ہوگا, ڈوسائل بارڈر ہوگا جو ہمیشہ سے تھا. تو اس سے دونوں ہی ملکوں کا مفاد جو ہے اس کو تقویت ملے گی. بخاری صاحب پاکستان نے جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے طالبان کو سپورٹ کی ہے, اتنے ملکوں سے دشمنی بھی موڑ لے لی لیکن سپورٹ کرتا رہا پاکستانی, میں دوحہ مذاکرات میں بھی پاکستان نے بڑا سپورٹ کیا طالبان کو, لیکن طالبان کا یہ رویہ نہایت ہی افسوسناک ہے, اور میرا خیال ہے وہ سارے احسانات جو ہیں وہ بھول چکی ہے. تکلیف بھی اسی لیے ہے, یعنی جو دوحہ کے مذاکرات تھے ان کا تصور بھی ممکن نہیں تھا بغیر پاکستان کی مرضی کے. ہم نے پوری دنیا کو قائل کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے آخر میں جب بات چیت طے ہونے لگی, حل ہونے لگا, تو انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان کی اب ضرورت نہیں ہے, تو آخری مذاکرات کے راؤنڈ میں ہم حصہ نہیں تھے. تو یہ ایک روایت ہے, اس کو بدلنا چاہیے افغان گورنمنٹ کو. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب جو ہم پاکستانی ڈپلومیٹس بھی بھیجے ہیں وہاں پہ, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا دیکھیے ہم تو ہر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات ڈوسائل ہونے چاہیے. بالکل بہتر تعلقات کی خواہش جو ہے وہ کبھی بھی مردہ نہیں ہوئی پاکستان میں. ہم آج بھی چاہ رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان حکومت نے پھر آفر کیا انہیں کہ جو ہمارے بیچ مس انڈرسٹینڈنگ اگر ہے یا کوئی ایشوز ہیں تو لیٹ اس سٹ ٹوگیدر اینڈ ریزالو دیم. آئی تھنک کابل گورنمنٹ شوڈ ریسپونڈ ٹو دس. اچھا بخاری صاحب اب طالبان حکومت جو ہے خوارج کے معاملے میں کس طرح سے ان کو ٹائٹ کرنا چاہتی ہے, ان پہ کوئی پابندیاں لگانا چاہتی ہے؟ لگانا نہیں چاہتی ہے لیکن لگانی باتوں پڑیں کی گی. حد تک ہے. ہاں لگانا نہیں چاہتی ہے, اسی لیے تو وہ کھلے ہیں نا کہ وہ دیکھیں بارڈر کراس کرنے کی اجازت جو ہے یہ کوئی ملک نہیں دیتا ہے. یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر وہ بارڈر کراس کر کے آ کے پاکستان میں کارروائی کر رہے ہیں تو کنائیونس ہے وہاں کی حکومت کی. بالکل یہی ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگام دیں اور بارڈر کی لائن جو ہے اس کو رسپیکٹ کریں. اور بخاری صاحب ہماری سیکیورٹی فورسز نے یہ جس طرح سے بر وقت کارروائی کر کے تمام یہ جو ان کی وہاں پر بارڈر کراس کرنے کی کوششیں تھیں وہ ناکام بنائی ہیں. یہ بہت ضروری تھا, اس لیے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ سوورن ملک ہے, پاکستان کی مسلح افواج دنیا کی 5ویں بڑی فوج اور بہت زیادہ ٹرینڈ اینڈ وار ہارڈنڈ فوج ہے.
مذاق نہیں ہے. تو میرے خیال سے افغانستان کو لبرٹی لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بالکل. اور بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل کرنا بالکل افغانستان کو لبرٹی نہیں لینی چاہیے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے.